نے پوری کتاب سمجھنے سمجھانے کے لیے آج علماء کرام نے تراجم کیے ہوئے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں، لیکن قرآن کے ساتھ مذاق تو دیکھیں ہم، ایک مذاق تو وہ ہوتا ہے جو رخصتی کے موقع پہ کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا مذاق جو آپ باہر نکلیں گے یا اپنے گھروں میں بھی دیکھیں گے تو مل جائے گا، اور وہ مذاق یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اسی چیز کو ہم نے گھروں میں ٹانگ لیا، اس کو دیکھو برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، صبح شام کی مسائل حل ہوں گے۔ یعنی جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اس سے آپ جو اپنے مسائل حل کریں، اور جو سمجھنے کے لیے پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس سے ہم بے اعتنائی برداشت کریں، تو یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ بہرحال کر رہے ہیں ہم۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی تھی، میں اس بات کی طرف آتا ہوں، تو غور و فکر کرنے کے حوالے سے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو غور و فکر کے حوالے سے کچھ آیات آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر، سورہ الحشر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اس قرآن کی نسبت سے، لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن کو علی جبل، ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے ہوتا کیا، علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ اللہ کے اس قرآن مجید کے احکامات کی وجہ سے دبا جاتا ہے، پھٹا جاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں یہ قرآن مجید پہاڑوں کے لیے نہیں آیا، سمجھانے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے بتایا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ ایک اور آیت دیتے ہیں سورہ یونس، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ بھائی غور و فکر کریں، عقل والوں میں شمار کرانا چاہتے ہیں نا، اللہ کے پاس عقل والے ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ آیت آپ کے سامنے مزید وضاحت کرے گی۔ مزید آیت لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ البقرہ ارشاد فرماتے ہیں، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یبین، مبین، واضح کرتا ہے، اندھیرے میں کوئی چیز دکھتی نہیں ہے نا، اللہ واضح کرتا ہے۔ سورہ الحدید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کتاب کے حوالے سے بتائی، هو الذی ینزل، وہی اللہ ہے، ینزل جس نے نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، آیات بینات، ادھر بھی وہی بات کی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے۔ یہ کتاب آپ کو پھنسانے کے لیے نہیں آئی ہے، لیکن اگر خود پھنسنا چاہیں تو وہ الگ بات ہے۔ واضح واضح آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کری، لیکن کس کے لیے؟ تاقلون، عقل والوں کے لیے۔ کون چاہتا ہے ایسا فرد کہ اس کا شمار بے وقوفوں میں ہو؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اس سے بے اعتنائی اگر اختیار کریں گے تو دوسری صورت ہماری ایسے ہی ہوگی۔ مزید سورہ صاد آیت نمبر 29، یہ آپ کے سامنے جو میں رکھ رہا ہوں یہ آپ خود گھر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، یہ بھیجی ہم نے آپ کی طرف، مبارک، بڑی برکت والی، لیدبروا، تاکہ لوگ فکر کریں، اور آیات ہی، اس کی آیاتوں پہ، ولیتذکر اولو الالباب، اور اس کے اوپر سمجھدار لوگ ہی تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ آیات دیکھیں۔ مزید ایک بہت جھنجھوڑ دینے والی آیت نا، بہت جھنجھوڑ دینے والی آیت۔ میں مسجد میں جب آیا، بہت پہلے آ گیا تھا، اس وقت مسجد میں تالا لگا ہوا تھا، صفائی کر رہے تھے مؤذن صاحب، بہت پہلے آ گیا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ تو جب تالا لگا ہوا ہوتا ہے کسی گھر میں، یا آپ بھی کہیں جاتے ہیں، تو اندر کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا ماحول ہو رہا ہو، ہر سی بات خاموشی ہوگی، گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ، تالا لگتا ہے تو آپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، یا تالا لگا کے آپ چلے گئے، اب آپ کو نہیں پتہ ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے اللہ نے تالے اور چابی کے حوالے سے جو بات کی، سورہ محمد آیت نمبر 47، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟
کس سے بات کی جا رہی ہے؟ قرآن مجید ہماری کتاب ہے نا، میری اور آپ کی جانب اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی یہ بات کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، سوال ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے سوال ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا کہیں گے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا اپنے عمل سے، ہاں اللہ ہمارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں سمجھنا، ہم نے نہیں عمل کرنا، ہم نے نہیں جانا اس کی طرف، ہم نے نہیں اس کے نظام کو لانا، ہم نے نہیں اس کی طرف دعوت دینی، ہم نے نہیں اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی۔ عمل سے بہرحال ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے اس سوال کے جواب میں، ورنہ تو جھنجھوڑ دینا چاہیے نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 مواقع کے اوپر اپنے دلوں کو تلاش کرو۔ صحابہ کا تو ایک عمل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی نسبت سے ہمارے سامنے رکھا، اور وہ یہ بات کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کلام اللہ کے رسول کی سینہ اطہر کے اوپر اترا، اتنی بہترین کتاب اللہ نے محفوظ کر دی اور میرے لیے کر دی، کانپ جاتے تھے دل ان کے، ہل جاتے تھے دل۔ لیکن میرے اور آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے دل کی جو کیفیت ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ پورا رمضان ماشاءاللہ دروس کی محفل بھی رہی ہوگی، امام محترم کے بیانات بھی ہوں گے، قرآن بھی ہم نے سنا ہوگا، لیکن کیا واقعی اس کا رزلٹ آج میرے اور آپ کے سامنے ہے؟ یہ آج کا دن بتا دے رہا ہے کہ کتنا ہم اس کے اوپر عمل کے لیے تیار تھے۔ ہم نے تو میرے بھائی ایک بوجھ سمجھ کے اس کو گزارا، عمل کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ عمل کے اعتبار سے ہم نے ایک بوجھ سمجھ کے اتارا کہ ایک چیز تھی اور وہی ذہن میں تھا کہ بھئی ایک چیز ہے، ثواب کا معاملہ ہے، وہ حاصل کرنا ہے۔ اماں ابا کرتے تھے، والدہ نے تاکید کی، والد صاحب نے تاکید کی، ایک ماحول بنا اللہ کی رحمت سے اور ہم نے حاصل کیا۔ ماں باپ موجود ہیں، ماحول گیا، سب کچھ رخصت، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ تو جھنجھوڑ دینے والی آیات مزید آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے میں اور آپ ہر لمحے اس بات کو اعزاز بھی سمجھتے ہیں اور ضرورت بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال، میں اور آپ اپنے اپنے اعمال کو خوب جانتے ہیں، کیا میں کر کے آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو اس بات کو ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، اور ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، یہ بات کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت والے دن میری اور آپ کی شفاعت کریں، ہم سب چاہتے ہیں نا۔ لیکن کبھی آپ نے اس آیت پہ بھی غور کرا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہمارے خلاف کوئی FIR فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی کرائیں؟ کسی کے خلاف کوئی جھوٹی FIR درج کرا دے، گھروں پہ نہیں سوتا وہ، جھوٹی کیوں نہ کرا دی ہو کہ یار پکڑ کے لے جائیں گے، کیا کیا کام کریں گے، اس کو نیند نہیں آتی۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ اپنے گھروں سے غائب ہوتے ہیں، خواہ جھوٹی ہی کیوں نہیں کرا دی ہو، لیکن ہوتا ہے ایسا۔ لیکن وہ رسول جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جن کی شفاعت کے حوالے سے ہم سب لوگ جو ہے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں، تو کیا وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرائیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو حدیث کے حوالے سے بات کہہ لیں، آپ وہ منظر سامنے رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، امتیوں کو لایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے امتیوں کو وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء سے پہچانا، چہرے چمک رہے ہیں، کہتے ہیں نا بڑے نورانی شخصیت ہے، ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ نرم، یہ الگ بات ہے، ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ نرم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں تو اب ان سے ہاتھ ملائیں تو پتہ چلے گا، لیکن گھروں میں بیٹھے رہنا اور ایسے ایسے کام کرنا جس کے اندر مشقت ہی نہ ہو، اللہ ماشاءاللہ یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک کیفیت۔ میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف، تو بتایا کہ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے میں ان کو پہچانوں گا اور بولوں گا امتی امتی، خوش آمدید خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑا ہوں گا حوض کوثر کے اوپر، اور پھر حائل ہو جائیں گے فرشتے اور کہا جائے گا دور کرو ان کو، فرشتے کہیں گے دور کرو، پوچھا جائے گا امتی میرے امتی ان کو کہاں لے جائے جا رہے ہو؟ تو کہا، بتایا فرشتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے ساتھ وہ کام کیا
کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اضافے کی، وہ بدعت ایجاد کی، یا وہ مطالب نکالے، وہ مقاصد میں لگ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس حوالے سے بھی کہیں گے دفعان، دور کرو دور کرو دور کرو، مجھ سے دور کرو۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، اللہ کے رسول علیہ السلام رحمۃ للعالمین جن کی شفاعت کے بارے میں امید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دور کرو۔ اور قرآن مجید کی تو دل ہلا دینے والی آیت ہے سورہ الفرقان کی، آپ جا کے کھولیے گا، تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا، ایک نہیں 2-3 تفاسیر کا مطالعہ کریں اس آیت کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین کے پاس میرے اور آپ کے رسول شکایت کریں گے، وقال الرسول، اور رسول یہ کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ میرے بھائی، قرآن مجید کو چھوڑنے کی نسبت ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہم نے تو نہیں چھوڑا قرآن کو۔ ایک ایک گھر کے اندر 5-5 6-6 بلکہ جتنے افراد موجود ہوں گے، چھوٹے سے لے کے بچے تک، اتنے قرآن مجید تو موجود ہیں، میں اور آپ تو پھر اس کے مخاطب نہیں ہیں، پھر یہ کس کے لیے بات بتائی جا رہی ہے؟ تو مہجورہ کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ چھوڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ چھوڑنے کا پہلا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے کتاب بھیجی گئی اس کام کو ہی پورا نہ کیا آپ نے۔ اس کو یہ تو سمجھا کہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس کو جلدان میں، اور بعض لوگ تو عطر لگاتے ہیں جمعے جمعے خوشبو کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، لیکن کتاب کا جو بھیجے جانے کا مقصد ہے اس مقصد کی طرف آتے ہی نہیں ہے، مہجورہ۔ تو کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو FIR درج کروا رہے ہیں میرے اور آپ کے خلاف ہو؟ نہیں چاہتے میرے بھائی، نہیں چاہتے۔ اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ اب یہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی ہمارے سامنے، قل یا عبادی، کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے بات کہی کہ آپ ہی کہہ دیجئے۔ یہ غلطیاں تو ہو گئی ہیں نا، یا ہو رہی ہیں، اب ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہی ہمارے سامنے رکھ دیے اور کہا نبی علیہ السلام سے آپ کہہ دیجئے ان سے، قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کب؟ جب پلٹیں گے۔ توبہ کی بھی بات کی نا، تو قرآن مجید میں یہ نہیں مجرد کا کہ بس توبہ کرو، توبہ کی تسبیح پڑھ لو اتنی مرتبہ کام ہو گیا ہمارے۔ توبہ کا بعد توبۃ النصوحہ، سچی پکی توبہ کرو۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید کے بھیجے جانے کا مقصد ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا جو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد تھا، قرآن مجید میں 3 مقامات پہ آپ غور سے پڑھیے گا اس کتاب کو بھیجے جانے کا مقصد وضاحت کے ساتھ۔ سورۃ الفتح میں دیکھیں، سورہ صف میں دیکھیں، سورہ توبہ میں دیکھیں جا کے۔ هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، ينزل، جس نے نازل کی، هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، بالہدا، ہدایت دے کے، ہدایت کی کتاب تھی نا یہ، وہ دین حق، وہ دین حق دے کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر دے۔ یعنی یہ کتاب حکمرانی کے لیے آئی تھی میرے بھائی، حکمرانی کے لیے آئی تھی، جو میرے اور آپ کے سینے اتر پہ بھی حکمرانی کرتی اور اس دنیا میں بھی حکمرانی کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد وضاحت کے ساتھ بتا دیا، وہ اللہ ہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو ٹائم میرا جو ہے پورا ہوا۔ بات یہ میرے بھائی، اس قرآن مجید سے جڑ جائیے، اس قرآن مجید کو حرز جاں بنا لیجئے۔ یہ قرآن مجید صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مجید سورہ یاسین اس حوالے سے پڑھنے کے لیے نہیں ہے صرف کہ اپنے مردوں کو جو ہے ہم جاں کنی کی حالت کے اندر نکالا جائے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے میرے بھائی، اس کو حرز جاں بنائیں، اسی کی تبلیغ کریں، اس کو اپنے گھروں کے اندر اجتماعی طور پہ پڑھیں۔ جو کرنے کے بارے میں احکامات دے رہی ہے کتاب اس کو کریں، جس چیز کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے اللہ کے پاس کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو FIR درج کرانے اس سے میں اور آپ مستثنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بہترین بندو پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔